تو میں نے قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے پاس بچیاں کورس کے لیے تشریف لائی ہوئی ہیں، تو آپ ہمیں وقت عطا فرمائیں اور ختم نبوت اور مرزائیت کے حوالے سے ہماری بچیوں کو بریف کریں۔ آپ نے کراچی جانا تھا، لیکن بڑی شفقت کی، بڑی محبت کی، اور اس میں سے اب کراچی جانے سے پہلے ہی ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ بلا سید شمس العارفین شاہ صاحب سے ہمدانی کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے سب کو، اور اللہ کریم اس آستانی کو سلامت رکھے۔ اللہ کریم کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولاد پاک جس طریقے سے یہ خدمت کر رہی ہے، اور یہ جو خوشبو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، تابع داری کی اور وفا کی، یہ سلامت رہے اور یہ قیامت تک قائم دائم رہے۔ تب یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اللہ کریم نے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں کم و بیش 100 سے زائد دفعہ ایسی آیات قرآن پاک میں آئی ہے کہ جن سے علماء نے استدلال کی۔ ایک دفعہ بھی اللہ کریم فرما دیتا اس مسئلے کے حوالے سے تو وہ کافی تھا، لیکن 100 سے زائد دفعہ قرآن پاک میں مختلف احوال سے جو ہے نا اس معاملے کو سمجھایا گیا، اس مسئلے کو سمجھایا گیا۔ پھر 210 احادیث مبارکہ ہیں اس ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھانے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آپ آگے آئیں تو فتح مکہ سے پہلے اسلام کو جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی فرمائی ہم سب کے لیے، اس ساری محنت میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 200 کچھ ہے، لیکن جب آپ کا وصال ہوا اور وصال کے بعد ایک خبیث الفطرت آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے مسلمہ کذاب کہتے ہیں، تو اس کو مارنے کے لیے حضرت ابو بکر، حالانکہ اس وقت کچھ اور فتنے منافقینوں نے نکالے، کسی نے کہا جی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کسی نے کہا جی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، طرح طرح کے جو ہے وہ فتنے آئے، لیکن یہ بھی فتنہ انہی کے ساتھ آیا۔ اور اس وقت تمام صحابہ کرام بڑے رنجیدہ تھے، بڑے دکھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے جدائی ہوئی تھی۔ تو آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو بالکل اس کی نسل تک مٹا دینی ہے۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے خلیفہ وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تازہ جو وصال ہے، وہ جدائی ہے، ہم لوگ اتنے متحد اور اس معاملے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنی ہیں، انتظامات، اور یہ سارے فتنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس معاملے کو تھوڑا وقت کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کی بات کو جو ہے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ کے فرمایا کہ ابو بکر صدیق زندہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پہ کو ڈاکہ ڈالے اور وہ بھی زندہ ہو، اور آپ نے اس کو مارنے کے لیے، اس کی جتنے اس کی جمعیت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اس وقت آپ کے پاس جو ہے صحابہ کرام کی جتنے 3 قافلے وہاں پہ اس کو مارنے کے لیے بھیجے گئے، 2 میں شکست ہوئی، تیسرے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حملہ کیا، اس میں جو ہے اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں 700 حفاظ کرام تھے اور 70 بدری صحابہ تھے۔ بدری صحابہ وہ تھے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس دور میں آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور جو اکابرین صحابہ تھے انہوں نے ایک اصول بنایا کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانیوں میں سے، انہوں نے بدر میں حصہ لیا، یہ اکابرین ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، کسی جنگ میں ان کو جانے سے منع کیا گیا، جو بھی غزوات ہوتی اس وقت جنگیں ہوتی تھیں، لیکن یہ اصول وہاں بھی اس کو ختم کر دیا گیا، بچوں کو بھیجا گیا،
عورتوں کو بھیجا گیا، اور اسی جنگ میں ایک مائی صاحبہ ہے، میرے ان کا نام ذہن سے اترا ہوا ہے، ان کے بیٹے کو شہید کیا تھا مسلمہ کذاب نے وسلم کے زمانے میں، وہ ان کے ہاتھے چڑھ گیا تو اس نے اذیت دینا شروع کر دی ان کو، اور کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے ایک اعضاء کو کاٹتے، اور کاٹنے کے بعد اس کو کہتے کہ تم جو ہے نا یہ میری نبوت کا اقرار کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، تو وہ اس کو اس کے مطلب آپ صلی اللہ کی بارگاہ کا اقرار کرتے، اس خبیث نے اعضاء ایک ایک کاٹتے کاٹتے سارے اعضاء کاٹ دیے، اتنی تکلیف دی، اور جب سارے اعضاء کٹ گئے اور اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا اقرار کرتے رہے، تو آخر میں اس کے پاس ایک جو آخری معاملہ تھا وہ ہڈی اور گوشت کو الگ کرتا رہا، یہ اذیت دیتا رہا، اس کے باوجود بھی اللہ نے آپ کو استقامت دی، آپ شہید ہو گئے۔ یہ سارا معاملہ آپ کی والدہ ہے، مجھے ان کا نام بھولا، بڑا پیارا سا نام ہے، اور یہ غزوہ احد میں آپ کے ارد گرد وہ جو ہے نا وہ آپ کا ادھر بھی جنگ کرتی رہی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ جس طرح انہوں نے جنگ لڑی نا، جی نہیں ان کا نام ہے حضرت، مجھے یاد آ جائے گا گفتگو ذرا، تو وہ آپ کا طواف بھی کر رہی تھی اور ساتھ آپ کی حفاظت بھی کر رہی تھی، یہ غزوہ احد میں۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا نا کہ یہ اتنا جگہ ادھر سامنے آتی تو خیال آتا کوئی ادھر سے نہ آ جائے، ادھر پلٹتی لڑتے لڑتے پھر خیال آتا کوئی پیچھے سے نہ آ جائے، تو اسی حالت میں وہ لڑ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حفاظت کر رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو آپ نے پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قیامت والے دن آپ کا خاندان میرے ساتھ ہوگا، یہ جملہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ جب آپ کے بیٹے کی شہادت ہوئی اور یہ معاملہ آپ کی بارگاہ تک پہنچا اور آپ نے یہ سب سنا تو شکر ادا کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ کریم اس خبیث کا مرنا میرے ہاتھوں میں ہو، یہ آپ نے دعا کی۔ پھر بہرحال یہ جنگ آئی، اس جنگ تک آپ کو اللہ نے زندگی دی۔ اس جنگ میں جب مسلمہ کذاب کو شکست ہوئی تو 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو مارنے میں 3 لوگوں کا نام آتا ہے، اس میں استنام جی کا بھی نام آتا ہے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ جنگ ہوئی تو آپ کا ایک بازو شہید ہو چکا تھا، آپ ایک بازو سے لڑتے لڑتے اس تک پہنچی، اور اس کو مارنے میں ایک وحش بن حرب کا نام آتا ہے، یہ وہ تھا جنہوں نے امیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا تھا۔ اور جب فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ جب ہوا تو سب نے اسلام قبول کیا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، صحابی رسول ہو گئے، لیکن جب آپ نے ان کو کلمہ پڑھایا اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ تم نے میرے اب سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب تم سامنے آؤ گے تو میرے چاچا جی میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ غزوہ احد میں امیر حمزہ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، آپ کا جو ہے کلیجہ مبارک نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، تو وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے تھا۔ اور وہ جو غزوہ احد اور وہ جو پہاڑ ہے، وہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو آپ نے فرمایا یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ کیا فرمایا؟ میں پچھلے دنوں وہاں پہ گیا تو ایک مدینہ شریف کے سید تھے، ان کے ساتھ بڑی انڈرسٹینڈنگ اچھی بن گئی، تو وہ نا امیر حمزہ کی بارگاہ میں رات کو 12 بجے تک بیٹھے رہتے، میں بھی ساتھ بیٹھا رہتا۔ ایک دن مجھے کہتے کہ شاہ صاحب مجھے بتائیں عربی میں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ جنت کا پہاڑ ہے، کیوں کہا؟ میں نے کہا آپ نے فرما دیا۔ کہتے نہیں اس کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمان لگے شاہ صاحب آپ کو اپنا گھر یاد ہے جہاں آپ نے بچپن گزارا، جہاں آپ کے والدین تھے، جہاں آپ نے اپنے بچپن کے شب و روز گزارے والدین کی محبت میں، وہ ساری چیزیں؟ میں نے کہا جی مجھے گھر یاد ہے۔ کہتے وہ گھر بچا ہوا ہے؟ میں نے کہا وہ گھر تو گر گیا، اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے نا۔ کہتے ہیں وہ دیوار کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا اس کو دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے، مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ شاہ صاحب یہ جو امیر حمزہ علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے اس سے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا، اور جو معاملہ آپ سے ہوا اس محبت میں آپ نے اس پہاڑ کو کہہ دیا بھی تو جنت کا پہاڑ، اور اس پہاڑ سے آپ محبت کرتے تھے کیونکہ امیر حمزہ علیہ السلام کی بارگاہ وہاں پہ تھی۔ تو بیٹا یہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، یہ صحابہ کرام کا جو ریئیکشن بتا رہا ہوں، قرآن پاک میں 100 دفعہ جو آیات مبارکہ آ گئی، پھر احادیث 210 آ گئی، پھر اتنا حساس طریقے سے صحابہ کرام بیہیو کر رہے ہیں۔
کوئی فتنہ نماز اٹھتا ہے تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتنہ زکوٰۃ کو اگنور کر دیتے ہیں، اس معاملے میں سب صحابہ کرام کو بھیج دیتے ہیں، ایک قافلہ شکست ہو جاتا ہے، دوسرے کو ہو جاتا ہے، تیسرے میں جا کے اللہ فتح دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد 1200 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں۔ اسی غزوے میں جنگ میں جب یہ قلعے میں بند ہو گیا نا، مسلمہ کذاب کے سارے لوگ جب وہ ہرنے پہ آئے اور پھر وہاں سے وہ پھر قلعہ میں بند ہو گئے نا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بند ہو گئے اور پھر صحابہ کرام نے کہا کہ اب اس قلعے کو کیسے کھولیں، اس کا دروازہ کیسے کھولیں، تو ایک صحابی نے ان کو کہا باقی اصحاب کو کہ آپ یوں کریں، زرہ کے اوپر مجھے ڈالیں، زرہ کے اوپر، اور زرہ کے جو باقی 3-4 کونے ہیں نا اس کو نیزے سے اٹھا کے مجھے اندر اچھال، آپ کو اس طرح اندر اچھالا گیا، آپ اندر گئے، لڑتے لڑتے آپ نے دروازہ کھولا اور آپ شہید ہو گئے۔ بیٹا یہ جو چیزیں ہیں صحابہ کرام کا جو ریئیکشن ہے اس معاملے میں، اس فتنے کے اوپر اتنا سٹرانگ، اتنا حساس کیوں ہے بیٹا؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ کو بڑا احساس پایا۔ وہ اسود انصری کون تھا؟ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں اعلان نبوت کیا، فریز دولوی کو آپ نے حکم فرمایا جا اس کو مار کیا، وہ یمن میں گئے، اس کو آپ نے مار دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آپ کے آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں، ادھر سے فاصلہ دور ہے، بہت دور ہے، ادھر سے آپ کامیاب ہو گئے اور اب واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جبرائیل امین آ کے خبر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہوں کہ آپ کا فیروز کامیاب ہے۔ اس بندے نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو بیٹا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پہ حملہ کیا ہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو، آپ جس معاملے کو، جس پوری غزوہ کو پڑھے، جنگ کو پڑھے، اس میں اتنے حساس صحابہ کرام ہیں کہ آپ حیرانگی ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے لیے بڑی ایک خوبصورت مثال دی ہے، رزاق صاحب نے فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے آپ کو آزاد دی ہے، آپ کا کوئی بازو کاٹ دے آپ زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے، آپ کے کوئی کان کاٹ دے آپ زندہ رہیں گے، زخمی ہو جائیں گے نا، آنکھیں پھوڑ دے، آپ کا اعضاء کٹتا جائے ایک ایک، آپ زخمی ہوتے جائیں گے نا، مریں گے تو نہیں نا، آپ کا ایک اعضاء سلامت نہیں، آپ کو کوئی بھی جب دیکھے گا تو بولے گا یہ زخمی آدمی ہے، کیا ہے؟ یہ زخمی ہے۔ لیکن 6 فٹ کا جسم سلامت ہو، سارے اعضاء سلامت ہو، دل بند ہو جائے، اگر دل بند ہو جاتا ہے تو وہ سارے اعضاء سلامت ہیں، لیکن اس بندے کو ہم کیا کہیں گے؟ مردہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جس کے سارے اعضاء کٹے ہوئے، سارے اعضاء کٹے ہوئے، کوئی اس کا اعضاء باقی نہیں ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ زخمی کہیں گے۔ لیکن جس کے سارے اعضاء سلامت ہیں، صرف ایک دل مردہ ہو گیا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مردہ کہیں گے، یہ زندہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کے ہم قبر میں ڈال دیں۔ قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اکابرین نے اس مسئلے کو ایسے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ دل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ اعضاء ہیں دل کے۔ یہ اگر ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں کمی ہے، ان میں کچھ بھی ہے، جو معاملات ہیں اللہ کی مہربانی فرما دے گا، گنہگار ہوگا بندہ، یہی ہوگا نا، زخمی ہوگا نا۔ لیکن اگر یہ دل سلامت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ سے محبت ہے تو اللہ مہربانی فرما دے گا۔ لیکن اگر وہ سارے اعضاء، اس کی نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، وہ سارے معاملات کرے، اور اس کے جو دل ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہاں سے اس کا معاملہ کمزور ہے یا فارغ ہے، جو کچھ بھی ہے، تو بیٹا اس کو مومن، مسلمان نہیں کہتے۔ قادیانی بالکل اسی طرح بعین ہی وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، وہ کہتا ہے میں جو ہے وہ یہ رمضان میں روزے رکھتا ہوں، میں سارے وہ کام کرتا ہوں جو آپ کام کرتے ہیں، لیکن معاملہ کہاں پہ ٹھہرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فتنہ یہودی لاغے نے چالو کیا، بھئی یہ سارے اعضاء ان کے وہی بنا دے مسلمانوں والے، ان کا دل نکال۔ تو میرا بچہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اس معاملے کے اوپر یہ ہم نے ایک کورس بنایا ہوا ہے اور ہماری ٹریننگ ورکشاپس بھی ہوتی ہیں۔ اور ایک آخری بات میں کر کے اجازت چاہوں گا، دیکھیں کوئی بھی دین کا آپ کام کر رہے ہیں نا، وہ دین کا کام ہے، وہ اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا، لیکن یہ جو ختم نبوت کا کام ہے نا، یہ آپ صلی اللہ کا ذاتی کام ہے۔ کیا ہے؟ یہ آپ کا ذاتی کام ہے۔ کسی کے 10 غلام ہوں گے، 12
اس کے نوکر ہوں گے، ایک اس کے ذات کے ساتھ جڑا ہوا بندہ کوئی بھی ہوگا جو اس کا ذاتی غلام ہوگا، جو اس کے ساتھ ہر جگہ پہ ہوگا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو اس کے ساتھ اتنا ہی اس کا قرب ہوگا کہ جس طرح بھی اس کو ملنا ہوگا نا، وہ اس کو ڈھونڈے گا، یا اس کا وہ جو غلام ہے اس کے ساتھ جو رہتا ہے اس کا پتہ کرے، وہ بتائے گا وہ کدھر ہے۔ تو شان ختم نبوت کی جو ڈیوٹی ہے اس معاملے میں، جو جس طرح اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، صحابہ کرام نے تو اپنے اس معاملے اپنے احساس کو سامنے رکھ دیا، شہادتوں کو دیکھیں، ان کے عمل کو دیکھیں، ان کے ایک ایک عمل کو دیکھیں۔ اچھا وہ میں نے بات ایک رہ گئی، وہ جو تھا نا حبشی ویشن بن حرب، اس نے جب یہ کہا نا تو اس نے فرمایا کہ میرے سامنے نہیں آنا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اس کو مارا، نیزہ مارا، اس کا نیزہ لگا، احمد جی صاحب جن کا مجھے نام یاد نہیں ہے، انہوں نے جا کے وار کیا اپنے ہاتھ سے اور وہ مر گیا۔ اب جب وہ بندہ مرا نا، وہ مسلمہ قذاب، تو وحشی بن حرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے سامنے نہیں آنا، میں تمہیں دیکھتا ہوں، میرا چاچا جی مجھے یاد آتا۔ تو وحشی بن حرب نے وہاں پہ صحابہ کرام کے عمل کو دیکھا، وہ دیکھتے دیکھتے جب اس جگہ میں پہنچا، جب اس کو مارا نا، تو کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے کہ اس وحشی بن حرب نے وہ جو اس کا خون تھا ہاتھوں پہ ملا، چہرے پہ ملا، جسم پہ ملا، وجد میں نا زور زور سے کہنے لگا یا رسول اللہ، قیامت والے دن کیا اب میں آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں؟ یہ اس عمل کو دیکھیں کہ اس کے اندر یہ کیسی چیز پیدا ہوئی کہ جس کو آخر میں فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، تم نے یہ کام کیا، مجھے اپنے چاچا جی یاد آ گیا۔ اس نے وہ عمل کیا جس کو اس کو لگا کہ اس عمل سے میرا وہ عمل بھی معاف ہو گیا۔ میرا بچہ آج اس دور میں جو فتنہ ہے نا، یہ جس محنت سے کام کر رہا ہے اور جس لگن سے کام کر رہا ہے، اور یہودی لابی ان کے ساتھی پر ہے، اور جس لیول پہ کام کر رہا ہے، ہم لوگ اس حوالے سے بہت سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے ہر سال پڑھا لکھا کے، جیسے آپ فرما رہے ہیں، مقابلے کے امتحان دلوا کے، جوڈیشری میں ان کے بندے پہنچے ہوئے، آرمی میں پہنچے ہوئے، جہاں کہیں بھی معاملہ ہوتا ہے ان کو پروٹیکٹ۔ میں آپ کو حضور، میرے ایک دوست ہے نیب میں آفیسر ہے، سینئر آفیسر ہے، یہ انہوں نے خود اپنا مجھے واقعہ بتایا کہ دیکھیں یہ جو چیف جسٹس تھا نا ثاقب نثار، اس نے کرپشن کے معاملے میں سو موٹو لیا، تو میری پاس انکوائری آ گئی۔ میں نے انکوائری میں جتنے کنیکشنز تھے ڈیولپ کیے، ایک بندہ جو اس میں ملوث تھا اس کو بھی میں نے بلا لیا۔ جب میں نے اس کو بلایا نا، تو مجھے چیئرمین کے نیب نے کال کی کہ یہ جو بندہ جس کو آپ نے کال کیا نا، اس کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آنا ہے، آپ نے اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اب اس کی کوئی کلوز ریلیشن شپ اس کے ساتھ ہوگی، کچھ طرح کے معاملات ہوں گے، میں تھوڑا ریزرو ہو گیا۔ پر دوسرے دن جب وہ میرے پاس آیا، میں نے تفتیش تو کوئی نہیں کی، چائے وغیرہ اس کو پلائی، تو میں نے اس کو ایک جملہ بولا کہ ان دنوں میں ثاقب نثار کا جو سو موٹو، اس کے جو معاملات تھے، حکومت وقت بھی پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی۔ تو میں نے اس کو ایک دبا دیا، میں نے کہا یہ جو ثاقب نثار صاحب ہے ان کا سو موٹو، یہ انہوں نے کیس لیا اور ان کی کل پیشی ہے، آپ نے پیش ہونا۔ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے کہتا ہے بندہ کہ کونی انکل کو دیکھ لیں گے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ عجیب اس کے تعلقات ہے، نیب کا جو چیئرمین ہے وہ فون کر رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انکل کو دیکھ لیں گے۔ تو مجھے بڑی، اور اس کے بڑے اسٹرانگ میرے پاس شواہد کرپشن کے۔ پر اگلے دن جب پیشی ہوئی، تو پیشی جب ہوئی اور ہم بیٹھے، تو جب اس کا نمبر آیا نا، انہوں نے پکار کی نا، وہ جیسے اندر آیا ثاقب نثار اس کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے اسے کہتا بیٹا آپ آئے، یہ چیف جسٹس اس کو کہہ رہے ہیں۔ اس کیس میں جب جج کھڑا ہوتا ہے اور ملزم سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ اس کو مخاطب کہتے ہیں بیٹا آپ آئے۔ تو میں پھر بڑا پریشان ہوا، میں نے تفتیش شروع کر دی، میں نے کہا اس بندے کے کتنے کانٹیکٹس ہیں، کیا بلا ہے۔ تو مجھے ہفتے کے بعد پتا چلا بھی کسی اسٹرانگ قادیانی فیملی کا ایک ممبر ہے۔ بیٹا ان لوگوں نے اپنے اتنے اثر جما لیے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھ کے ہم نے اپنا ایک تو ریئیکشن ان کے ساتھ کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسد عنسی کو مارنے کے لیے فیروز دہلوی کو بھیجا، کیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ کرام کو بھیج دیا، مدینہ شریف میں پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں، مائیوں کو بھیج دیا، بچوں کو بھیج دیا،
وہ جو صحابہ تھے جن کو کہا تھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبت کرنے والے میں سے جنہوں نے بدر میں اپنے آپ کو پیش کیا، بے سرو سمانے کی حالت میں جنگ غزوہ لڑی، اور یہ ان کو دیکھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو ان کو بھی بھیج دیا۔ پھر جب جنگ لڑی گئی تو صحابہ کرام نے ایسی جنگ لڑی کہ 1200 بندے شہید کروا دیے۔ پورے اعلان نبوت سے لے کے فتح مکہ تک اس ساری 20 سال کی اوپر جو زندگی بنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں گنتی کے 200 صحابہ کرام اور پتہ نہیں کتنی جنگوں میں کتنی غزوات میں شہید ہوئے۔ اس ایک جنگ میں جو ہے نا اتنے بندے شہید ہو گئے، 700 حفاظ شہید ہو گئے۔ اور اس جنگ میں آپ اور تاریخی حوالے سے پڑھیں گے تو اتنی سینسیٹیو ہے، اتنا یعنی کہ صحابہ نے اس معاملے کو اتنا حساس لیا کہ حیران بندہ ہو جاتا ہے۔ میرا بچہ یہ معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، اور میں عرض کروں گا حضرت صاحب سے، کیونکہ میں اس معاملے میں آپ کہیں کہ میں کوئی بڑا ریسرچر ہوں یا میں بڑا کام کرنے والا ہوں، میں نے بیٹا اس معاملے میں جن لوگوں نے ڈیوٹی کی نا ختم نبوت کے حوالے سے، جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی، جن کو اللہ نے اسپیشلائزیشن دی ہے، میں نے ان کی جھوٹی اٹھائی ہے صرف بیٹا، میں نے اور کوئی کام نہیں کیا۔ وہ وکیل تھے، وہ مختلف جگہوں پہ لیکچرز دے رہے ہیں، تنظیمات چلا رہے ہیں، جیسے اب یہ بھی ایک طاہر ازاد صاحب ہے، اللہ تعالیٰ نے سلامت رہی، کافی ان کی عمر ہو گئی ہے، تو ان طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کیے۔ پھر اپنے علاقے میں ہمارے بہت زیادہ قادیانی تھے، سید بن کے رہ رہے تھے۔ قادیانی ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتا ہے، ہمیشہ ایسے تعارف میں رکھتا ہے کہ معاشرے میں وہ اپنی عزت قائم کر کے اندر سے کام کرتا ہے، اندر سے کاٹتا ہے۔ جب وہ ہمارے علاقے میں تھے تو سید بن کے رہے، انہوں نے وہ امیر جماعت بھی تھا پورے ضلع کا، اس نے اتنے لوگوں کو قادیانی کیا، اور ہم لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمیں مسئلے کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ ایک بزرگ تھے بابا عطا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وصال فرما گئے، ہمارے پاس ادارے میں محتمم بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اس ہماری جو برانچ ہے غوثی گرلز کالج کے محتمم بن گئے۔ میں نے اپنی ڈیوٹی میں نے کہا یہ کام کرے، ان سے اٹھے بیٹھے، تخت ہزارہ میں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا، یہ آپ کے قریب ہے، اس میں آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے سر مبارک میں 3 کلاڑیاں لگی ہوئی تھیں، آپ کی کونی مبارک، جسم کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں تھا جو کلاڑیوں سے کٹا ہوا تھا۔ اس بندے کا یہ تخت ہزارہ کا معاملہ ہے، کیس ہوا، اس میں قادیانی وہ 5 مر گئے تھے، کچھ پیش چلاوی بندے اس میں ہمارے مسلمان اندر ہیں، عمر قید ہوئی تھی۔ تو یہ ان کے ساتھ میں رہا، مدرسے میں ہمارے مطمئن تھے، تو میں نے ان کے نا ان سے یہ اس بندے کو میں نے حضور گرمی میں کام کرتے دیکھا ہے، سردی میں کام کرتے دیکھا ہے، اس معاملے اس بندے کو میں نے 200 150 کلومیٹر چلتے دیکھا ہے، اور اس بندے کی برکت سے ہمیں شعور نصیب ہوا۔ پھر ہمارے مدرسے میں یہ معاملہ چلا، اور پورے ضلع خوشحال میں اس وقت ہم نے ان سے مسجدیں لے لی جو ان کے پاس قادیانیوں سے، وہ کچھ چکوں میں نمبردار تھے، ان کی نمبرداریاں لے لی، وہ پورے زمینیں ان کی جو زمینیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک بندہ مخلص آدمی تھا، نہ وہ مقرر تھا، نہ وہ خطیب تھا بیٹا، اور نہ وہ اس کے پاس کس طرح کی ٹھیک ہے آپ کو عالم اسے کہ حکیم تھا صرف، اور اس کے پاس ایک چیز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیر میلی شاہ صاحب کے غلاموں میں سے تھا۔ اس نے ہمیں یہ فیض دیا، اور ہم اپنے ادارے سے لے کے اپنے علاقے تک کی سارا کام کر رہے ہیں۔ یہ کورس ہے، اس میں میں عرض کروں گا آپ کو کہ آپ اپنے جو ٹیچر حضرات ہیں ان کی ٹریننگ ورک شاپ رکھوائیں، اس میں عرفان بخش صاحب ہیں، وہ بھی انہی کے شاگردوں میں سے، اور قادیانی تھے وہ، ان کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان کیا، اور اس بندے کے ہاتھ اس وقت ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو وہ ایک بچہ سا تھا، مجھے وہ بھی یاد ہے، جو ہمارے پاس وہ پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا، مسلمان ہوا پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا، اور اللہ کریم نے وہ خیرزاد صاحب کی سرپرست تھی، بابا عطر شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی سرپرست میں، اور ان لوگوں کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں 100 سے زائد بار جو وکلا کی بار ہے، وہاں پہ اس بندے نے ججز، جوڈیشری کے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی ججز ہوتے ہیں اس میں وکلا کو بٹھا کے اسپیچ کیے بیٹا، اور اس وقت الحمدللہ 100 سے زیادہ بار سے ختم نبوت کوئی کالم نبوت بن گیا۔ کوئی وکیل اس بار کا حصہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ حلف نامہ جمع نہ کرے۔ تو بیٹا اس معاملے میں جس بندے نے بھی کام کیا اس کو اللہ نے عزت بھی دی ہے، اس کی زبان پہ اثر رکھا ہے۔ اور ہم لوگ ابھی مدینہ شریف میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، تو
میرے ساتھ ان کا بہت آنا جانا رہا، تو وہاں پہ نا ہم بیٹھے مسجد نبوی کے سامنے، تو وہ نا عرفان بھی رونے لگ گئے. تو میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے شاہ صاحب میں ادھر بیٹھا، مجھے نا آپ کے گھر میں بیٹھے خواب میں نے دیکھا تو مجھے بھول گیا تھا، آج یہاں بیٹھے مجھے نا وہ یاد آ. میں نے کہا سنا ہے؟ نہیں شاہ صاحب میں آپ کو سنا نہیں سکتا ہوں. روئی جا رہے روئی جا رہے. میں نے گوڑا پکڑ لیا، میں نے کہا بتائیں کیا ہوا؟ کہتے شاہ صاحب بس 3 دن ہم نے نا فخر شاہ صاحب تھے، ہم نے سارے نور کے کلمے لگائے، اسی دوران وہاں کو شراء کے وقت سو گئے. کہتے میں نے اس خواب میں کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ میری مرشد پاک دوسروں کا میں نے وہاں پہ حاضری ہوئی. تو آپ صلی اللہ کی بارگاہ میں کہتا حاضر ہوں، اور آپ صلی اللہ کا جو قبر شریف کھل جاتی ہے اور آپ کا کفن مبارک ہے اور اس پاک کی نشست ہے اور میں ہوں اور وہ آپ صلی اللہ کی بارگاہ میں. تو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں. اور وہ عام سا بندہ ہے، اس کی تعلیم ایف اے سے اوپر نہیں ہے، اور کسی بار میں کھڑا ہو گفتگو کرتا ہے نا، ججز کی ججز بیٹھ جاتے ہیں، ہائی کورٹ کے ججز نے اس کے سامنے بیٹھ کے اس سے فیصلہ. اور وجہ کیا ہے؟ آپ سے کی بارگاہ کی ایک ختم نبوت کی شان کے لیے. طاہر رزاق صاحب نے ساری زندگی اسٹیٹ بینک میں کام کیا ہے، وکیل خالد صاحب ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کے ملازم تھے، ان کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نے لگایا، اور یہ جہاں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو ماشاء اللہ اس پر بڑا کام کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا اس میں کہ آپ عرفان بھائی کو اگر ریلائز کرتے ہیں مل جل کے اور ان کی گفتگو ان سے پوچھیں گے. ان کا ماشاء اللہ پورا خاندان اس وقت مسلمان ہو چکا ہے، ان کے اپنے خاندان سے 270 لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان کے والد کو خبیث قادیانی صحابی رسول کہتے ہیں، اور ان کے دادا جی کیا کہتے تھے؟ صحابی رسول، کیونکہ اس خبیث نے وقت گزارا تھا اس کے نزدیک کے ساتھ. تو آپ سب کے لیے میرے لیے آپ دعا فرمائیں اس معاملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب شروع ہوں، اور اللہ کے لیے مجھے ہمت دے آپ کو ہمت دے کہ ہم اس معاملے میں کم از کم اتنا کر کے جائیں کہ صحابہ کرام نے جس طرح ریئیکٹ کیا اس طرح ہمارا دل دھڑکے، جس طرح انہوں نے عمل کیا اس طرح ہمارا عمل ہو، اور اسی پیٹرن میں ہم چل کے اس فتنے کے خلاف اپنا جو ہے نا کردار ادا کریں.